جب کہا جاتا ہے کہ سرمایہ داری نظام کا خاتمہ ضروری ہے تو اس سے مراد سرمایہ کے تحفظ کے وہ تمام ادارے ہوتے ہیں جو برٹش کلونیل دور میں قائم کیے گئے، اور ان اداروں کا قیام جو مزدور محنت کش طبقے کے تحفظ پر اساس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریز سے قبل اگر ہندوستان کا جو معاشرہ تھا وہ جمود کا شکار تھا، لیکن جبر و استحصال کی تمام اشکال انگریز نے متعارف کرائے۔ مارکس کے مطابق ہندوستان کی تاریخ فاتح اور مفتوح کی تاریخ ہے۔ یہاں جتنے بھی حملے ہوئے اور ان سب گھٹیا بیہودہ کردار برٹش کا تھا۔ انگریز سے قبل جو لوٹ مار اس خطے میں جاری تھی وہ ایک غیر منظم شکل میں تھی۔ انگریز نے یہاں لوٹ مار کی ایک منظم اور قانونی شکل جو ہے وہ متعارف کرائی۔ جتنی لوٹ اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے باقی تمام کی لوٹ مار اس کا عشر اشیر بھی نہیں۔ اگر ہم پیچھے کی طرف تاریخ کو دیکھیں تو انگریزوں کو دیگر یورپی ممالک کے ساتھ سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا جو ہندوستان کے ساتھ تجارت سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ دوستو، ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر میں سیاسی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اجازت نامہ نہیں لیا تھا، لیکن کمپنی منافع کمانے کے لیے زیادہ فکر مند تھی اور اس طرح ان پالیسیوں پر عمل پیرا تھی جس سے ان کمائیوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ دوستو، یورپی ممالک کے ساتھ سخت مقابلے کا سامنا کرتے ہوئے انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں سیاسی کنٹرول قائم کر کے وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسرے ممالک کو بھی تجارت سے روک سکتے ہیں۔ 16ویں صدی میں پرتگالی بحر ہند میں تجارت پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور 17ویں صدی کے آخر میں ان کی تجارت میں کمی کے بعد برطانوی کو ڈچ اور فرانسیسیوں سے مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے رد عمل میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سیاسی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ ہندوستانی تاجروں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہو کہ وہ اپنا سامان کس کو بیچیں گے۔ 1765 میں وہ تجارت کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، ہندوستان ایک سونے کی چڑیا ثابت ہوا۔ انگریزوں نے ہندوستان کی معیشت کو اس طرح بدل دیا جس طرح یہ انگریزوں کے مطابق تھا۔ اس لیے ہندوستان برآمدات کے لیے جہاز رانی اور منڈیوں کے لیے انگریزوں پر منحصر ہوتا گیا۔ ہندوستان پر قابض رہنے اور یہاں کی منڈی پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ہندوستان کی سیاسی معاشی ڈھانچے کو بدلنا بے حد لازمی اور مشکل تھا، جس کو انگریز نے مختلف اداروں کو قائم کیا۔ ان اداروں میں نچلی سطح پر مقامی جبکہ اوپری سطح پر جو لوگ تھے وہ انگریز نواز تھے یا خود انگریز تھے۔ انگریز نواز وہ بدماش اور کمینہ طبقہ کا وہ جتھا تھا جو انگریز کو افرادی قوت مہیا کرتے تھے۔ فوج کا منظم ادارہ انگریز نے قائم کیا، اس سے قبل فوج کا منظم ادارہ نہیں تھا۔ اس کا نظم اس وجہ سے لازمی تھا کہ انگریز بہت کم تعداد میں یہاں آئے تھے اور اس کو کالونی کی طرح کنٹرول کر رہے تھے۔ فوج میں مقامی افراد بھرتی کیا گیا تاکہ کسی بھی مزاحمت کو کچلا جا سکے۔ 1857 کے بعد نو آبادیاتی حکومت نے عدالتی نظام، قانونی طریقہ کار اور قوانین کے ذریعے اپنے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط اور وسیع کیا۔ نئی قانون سازی نے کراؤن اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی پرانی عدالتوں کو ضم کر دیا اور ایک نیا تعزیری ضابطہ متعارف کرایا اور ساتھ ہی دیوانی اور فوجداری طریقہ کار کے نئے ضابطے بھی متعارف کرائے جو بڑی حد تک انگریزی قانون پر مبنی تھے۔ دوستو، مردم شماری کرائی گئی جس میں مذہب کا خانہ بھی رکھا گیا۔ اس سے قبل ہندوستان میں مذہبی تنازعات موجود نہیں تھے۔ توہین مذہب کا قانون اگر آپ دیکھ لیں انگریز نے ہی متعارف کرایا، جس کی بنیاد پر کسی ہندو یا مسلم کو اس توہین کے سبب سزا اس میں شامل تھی۔ مسنگ پرسنس کا قانون انگریز کی عطا تھی جس کی روح سے کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت بغیر کسی وارنٹ کے اٹھایا جا سکتا تھا۔ غداری کا قانون آپ دیکھ لیں انگریز نے متعارف کروایا تاکہ کوئی بھی ایسی تحریک کا اٹھان نہ ہو جو انگریز کے لیے درد سر ثابت ہو۔ ملکیتی نظام
بھی انگریز نے ہندوستان میں متعارف کرایا۔ اس سے قبل زمین کسی کی ذاتی ملکیت میں شامل نہیں تھی، وہ حکومت کی ملکیت رہتی تھی اور نسل میں وراثتی طور پر نہیں جاتی تھی۔ انگریز نے مختلف گروہوں کے حمایت حاصل کرنے کے لیے زمین کی ملکیت کا قانون بنا کر انہیں وفاداروں میں تقسیم کر دیا، جس کی اولاد آج ہم پر حکومت کر رہی ہے۔ ٹیکسز کا باقاعدہ نظام قائم کیا گیا اور اس پر سختی سے عمل کیا گیا۔ جب ہندوستان میں قحط آیا تو اس وقت بھی قحط زدہ عوام سے ٹیکس عام روٹین کی نسبت زیادہ وصول کیا گیا۔ پہلے سال کی نسبت قحط زدہ سال میں ٹیکسز میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا، جبکہ دوسری طرف لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ دوستو یہ ایک جو ہے طویل ہوتا جائے گا۔ اگر ہم انفراسٹرکچر، تعلیمی نظام یا انڈسٹریز یا ہندوستان کی معاشیات پر بات کریں تو یہ مضمون جو ہے بہت طویل ہوتا جائے گا۔ اس پر میں ایک الگ سے ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ کوشش کروں گا، ضرور اس کو میں شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔